الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صدر محترم اور میرے مشکور ربی اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف فرمائے مہمان کرام اور اس گلشن کے نوش و گفتہ گنچو مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں بستا ہے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے حضرات آج کی اس متبرک منور اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چلتے سورت کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف چاند سورج سے بھی زیادہ شب و شفاف اور روشن ہے وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹی مار کا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد سبحانی ہے کہ قرآن پاک کی وہ صاف و شفاف اور چمکدار کتاب جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم قرآن پاک اس رب کائنات کی طرف سے نازل کیا ہوا حسین تفار گلدستہ ہے جس نے صرف 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم کے وہ قانون پر برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ زبانداری کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر جیسے جگر رکھنے والی انسان اپنے جگر کو قابو کرنے پر مجبور ہو گئے یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر عمر جیسا کٹر دل انسان ایمان لانے پر مجبور ہو گئے یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر بڑے بڑے عیسائی اور غرائب ایمان میں داخل ہو گئے یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر انسان تو انسان جنات بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئے یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر نجاسی کی رونگٹیں کریں گے وہ ایمان میں داخل ہو گئے یہی وہ قرآن ہے جس نے زمان و مکان بخشی یہی وہ قرآن ہے جس نے عدل و انصاف کا پیغام دیا یہی وہ قرآن ہے جس نے مردہ قوم کی زندگی بخشی یہی وہ قرآن ہے جس نے غیر سر و خسرا کے غرور کو خاک میں ملا دیا یہی وہ قرآن ہے جس نے باطل کی لہراتی ہوئی جھنڈے گرا دیے یہی وہ قرآن ہے جس نے توحید اور ایمان کا درس سکھایا یہی وہ قرآن ہے جس نے ایک عشور کی بکی تو سکھلائی یہی وہ قرآن ہے جس نے غیروں کے سامنے سردارے سونے سے منع کیا یہی وہ قرآن ہے جس نے ماں باپ کی حقوق بتلائی یہی وہ قرآن ہے جس نے پڑوسی کے حقوق بتلائی یہی وہ قرآن ہے جس نے میزائل اور کمپیوٹر بنانے کا نسخہ بتایا یہی وہ قرآن ہے جس نے موبائل بنانے کا طریقہ بتایا یہی وہ قرآن ہے جس نے طوفانی اور ہوائی طیاروں کو بنانے کا سسٹم بتایا یہی وہ قرآن ہے جس نے سارے علوم فنون موجود ہے علم سائنس قرآن میں موجود ہے علم جغرافیہ قرآن میں موجود ہے علم طب قرآن میں موجود ہے علم دین و دنیا قرآن میں موجود ہے مختصریہ کی خشکتر قرآن میں موجود ہے قرآن تا قیامت کا رہنما ہے ہمارا قرآن تا قیامت کا رہنما ہے ہمارا تمام کمالوں کا انتہا قرآن ہے ہمارا معزز دوستو آج کی اس متبرک اجلاس میں میرا موضوع سخن آج کی اس نازک پر خطر دور میں حفظ کلام کو فضول اور بیکار سمجھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس رب کا رٹنے کو حماقت بتلایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کا رٹنا بے سمجھ پڑھنا بے سود ہے افسوس صدا افسوس اس صاف و شفاف اور روشن کتاب کے بارے میں ہمارا اور آپ کا یہ خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بدگاہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك
نجات عطا ہوگی۔ سمجھیے اور خود غفلت کا حجاب چاک کیجئے اور اپنے بچوں کو 2-4 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا تو ہم اپنے آخری آیت میں یہ سوچے۔ میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ قرآن کی عزت کرو اے مسلمانوں، قرآن کی عزت کرو اے مسلمانوں، اپنے سینوں میں یہ دولت نہیں ملے گی تمہیں کبھی آسمانوں زمینوں میں۔ میں غیر مسلم ہوں تو کیا ہوا، میں غیر مسلم ہوں تو کیا ہوا، سر پر اٹھا کر قرآن لا سکتا ہوں، سر پر اٹھا کر قرآن لا سکتا ہوں۔ اپنے اخلاق درست کرو اے مسلمانوں، تمہیں دیکھ کر میں ایمان لا سکتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔